اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر 7th کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کا لیکچر نمبر 2 ہے اور یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ بیٹا آپ لوگ اپنا پیج نمبر 37 کھولیں، یہ باب نمبر 100 ہے سیرت طیبہ، اور اس میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ اس میں ہم بیٹا اس کا پس منظر پڑھتے ہیں، ریڈنگ دیکھیں۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ گیا تھا۔ رعب کا مطلب ہوتا ہے خوف، اور دبدبہ شان و شوکت، پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے۔ فرما رواؤں کا مطلب ہوتا ہے حکمرانوں کو۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے یعنی کہ پریشان تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست ہے، یعنی کہ وہ پہلے نمبر پر ہے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، یعنی کہ خبر ملی کہ رومی فوجیں اس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ اکٹھی ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ عنہم اس لیے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ جہاد کی تیاری اور روانگی۔ مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ قحط سالی خشک سالی یعنی کہ کال کا زمانہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا، یعنی کہ بھرپور کوشش کی، شامل ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ لبیک کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی کہ حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام، ان کے جو دوسرے صحابیات تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا، اپنی طاقت سے بڑھ کر، ان کی حیثیت سے بڑھ کر۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قدر بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں، یعنی کہ اپنی زندگیاں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا، یعنی کہ رہنے کا حکم دیا۔ خلوص، جذبات اور جہاد پر۔ نیکسٹ پیج کھولیں، پیج نمبر 38۔ ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، یعنی کہ زندگی مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے، اور سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا، یعنی کہ لمبا سفر۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جمع مردی سے طے کیا، یعنی کہ بہت صبر و تحمل کے ساتھ اور بہادرانہ انداز میں طے کیا۔
سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ تکالیف، دکھ، عزم، ارادے، ہمت، دلیری کے ساتھ۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹا یہ دیکھیں رومیوں کی شکست۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا۔ مقام یعنی کہ جگہ پر ٹھہرے رہے اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا یعنی کہ خوشی کے ساتھ، جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ نتائج کیا ہیں؟ اس غزوہ کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1 پر ہے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 2 رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ نمبر 3 گردنواں کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب دبدبہ بڑھ گیا۔ گردنواں یعنی کہ ارد گرد کی، رعب کا مطلب ہوتا ہے خوف، دبدبہ، شان و شوکت۔ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی طرح پیج نمبر 39 پر دیکھیں۔ نمبر 5 پر ہے اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں۔ کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ بیٹا اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقویٰ یعنی کہ خوف اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور خالص نیت نہ ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ بیٹا اس کے مشقی سوالات ہیں۔ پہلے نمبر پر تفصیلی سوالات ہیں اور دوسرے نمبر پر مختصر جوابات ہیں۔ آج ہم جو ہیں وہ یہ والے مختصر جواب کریں گے۔ آپ لوگوں نے بیٹا اپنی کاپی کا پیج ایسے ریڈی کرنا ہے 10 ستمبر 2021 درمیان میں لکھنا ہے جماعت کا کام اور جمعۃ المبارک۔ عنوان ہے ہمارا غزوہ تبوک۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں۔ اس کا شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں؟ جواب ہے رومی فوجیں شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ یہ نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا سوال نمبر 2 ہے ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ ہرقل نے 40,000 افراد کا لشکر تیار کیا۔ جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا۔ سوال نمبر 4 ہے بعض صحابہ کرام، اب یہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے تو اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لگے گا، کہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟ جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے گی۔ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جیش الاسرا کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے جیش الاسرا کا مطلب ہے تنگی کا لشکر۔ بیٹا یہ یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ بیٹا یہ آپ لوگوں نے دھیان سے یاد کرنے ہیں کوسچن، ریڈنگ کی بھی آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ لگی ہوگی کہ غزوہ تبوک میں کیا واقعہ پیش آیا تھا اور مسلمانوں کو فتح کیسے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور سوال آپ لوگوں نے اچھی طرح سے لکھنے ہیں، مارجن کا خاص خیال رکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یہ کام آپ جب آپ لوگ خیریت سے واپس آئیں گے انشاءاللہ اسکول میں آپ کا کام کلاس میں چیک کیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔